السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد حقیقت توبہ اور توبہ کی رکاوٹوں سے متعلق گزشتہ خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی۔ توبہ کی حقیقت کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ توبہ اللہ کے ڈر سے کلی طور پر مکمل زندگی میں اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے مستقل بچنے کے ارادے کا نام ہے۔ جو گناہ اللہ کے ڈر کی بنیاد کے علاوہ کسی اور سبب سے چھوڑا جاتا ہے، یا جزوی طور پر چند گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے، لیکن تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا جاتا، یا گناہ تو چھوڑ دیے البتہ زمانہ گناہ کو فخر کے ساتھ بیان کریں، گناہ چھوڑ دیے ہیں لیکن گناہ گاروں کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں لیکن گناہوں کی تمنائیں کرتا رہے، گناہوں کے تذکرے کرتا رہے، گناہوں کے منظر خوش دلی سے دیکھتا رہے، گناہوں کے قصے سناتا رہے۔ اس تعریف کی بنیاد پر وہ کیونکہ گناہ سے نفرت کرنے والا نہیں ہے بلکہ گناہ کی ایک لحاظ سے خواہش رکھنے والا ہے، ایسا شخص شرعی طور پر صحیح توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں تو ہم اس معیار کے مطابق توبہ کریں، اسے دہراتے رہیں۔ جتنی توبہ کو ہم تازہ رکھیں گے اتنی ہماری عاقبت محفوظ ہو جائے گی۔ بندے کے وہی گناہ اسے روز قیامت پریشان کر سکتے ہیں جو گناہ توبہ کرنے اور بندے کی موت کے درمیان واقع، جو توبہ سے پہلے کے گناہ ہیں
وہ توبہ کی برکت سے معاف کراتے ہیں۔ رکاوٹوں میں ہم نے چند رکاوٹوں کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ میں کیا تھا، اور ایک بہت بڑی اہم رکاوٹ جو توبہ کے حوالے سے کسی شخص کو لاحق ہوتی ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ بسا اوقات لا قدر اللہ نہ کرے بندہ گناہوں میں اس قدر لت پت ہو جاتا ہے، کوئی ایسی سرکشی کرتا ہے، کوئی ایسا ظلم کرتا ہے، کوئی ایسی ناراضگی کی حرکت کرتا ہے، کوئی ایسا قتل و غارت کا ارتکاب کرتا ہے کہ رب کی طرف سے اس پر مستقل ناراضگی کا فیصلہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ بندے پر مستقل ناراضگی کا فیصلہ فرما دے تو پھر بندے کے لیے توبہ کے دروازے اللہ خود ہی بند کر دیتا ہے۔ یہ رکاوٹوں میں یوں کہیے کہ سب سے زیادہ خوفناک رکاوٹ ہے کہ بندے کو توبہ کا شعور ہی نہ رکھتا، گویا اس سے بطور تائب رب قبول ہی نہ کرے، اس کو اتنی ہمت و قوت نہ دے کہ وہ توبہ کرے، اتنی سمجھ اور عبرت کی نگاہ نہ دے کہ وہ توبہ کرے۔ وہ گناہوں میں لت پت ہے اور وہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے، وہ دکھوں کو جھیل رہا ہے اور وہ توبہ نہیں کرنا چاہتا، وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے اور وہ دیندار نہیں بننا چاہتا، وہ بدامنی کا شکار ہے اور وہ دینی زندگی کو اب بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اب بھی اسے ایک ذلت و رسوائی کا نعوذ باللہ سبب اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ جو رکاوٹ ہے توبہ میں، یہ سب سے خوفناک رکاوٹ ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذا رأيتم اللہ يعطي العبد على معاصيه، جب تم دیکھو کہ رب تعالیٰ کی نوازشات اور عنایتیں، رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتیں اور آسمانیاں وہ بندے پر جاری ساری ہیں، حالانکہ بندے کی معاصی اور ان کے گناہوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو کا بندے کے گناہوں کا سلسلہ جو کا تو ہے، اور اللہ اسے دیتا ہی جا رہا ہے، نوازتا ہی جا رہا ہے، بڑھاتا ہی جا رہا ہے۔ تو ایسے شخص سے بچ جاؤ، یہ گرنے والی دیوار ہے، خطرہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک دم سے اس کی جڑ ہی کاٹنے کا فیصلہ کیا ہوا۔ جن لوگوں کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ انہیں توبہ کا راستہ دے، ان لوگوں کو دھکے کھا کر دینداری کا راستہ سمجھا جاتا ہے، بدعملی سے تھک کر فرمانبرداری کا راستہ سمجھا جاتا ہے، خون خرابے سے اکتا کر ان کی مسجدیں بھر جاتی ہیں، بھوک اور افلاس سے بے چین اور بے قرار ہو کر چار و ناچار وہ دینداری کی زندگی اپنا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو دفع ہی کر دیا جاتا ہے وہ انہی حالات سے دو چار ہوتے ہیں اور انہیں اپنے گناہ کی تشخیص کرنا نہیں آتی۔ یہ خوفناک بات ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
اخذناہم بغتۃ وہم فإذا ہم مبلسون۔ لوگوں کو جو نصیحت کی گئی تھی لوگ اس نصیحت کو بھول گئے، ہم نے انہیں ڈھیل دی وہ بھولے رہے، ہم ٹائم دیتے رہے وہ بھولے رہے، نصیحتیں ہوتی رہی انہوں نے توجہ نہ کی، جمعے خطبے درس دروس وفاتیں زلزلے آتے رہے انہیں شعور نہ آیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، بالآخر اب ہم نے پکڑ شروع کی، پکڑ کا سب سے خوفناک مرحلہ ہم ان پر لائے، اور وہ یہ تھا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، دولت کے دروازے، طاقت کے دروازے، افرادی قوت کے دروازے، خوشیوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، جب وہ اس میں خوش اور مست ہو گئے تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑا، فإذا ہم مبلسون، اب مایوسی اور آنکھوں کے سامنے تاریکی کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ رہا، اب مایوسی کا وہ شکار ہو گئے، نہ پیچھے پلٹنے کے ہیں نہ تلافی کرنے کے ہیں۔ یہ امت مسلمہ ان دنوں جس بے چینی کا شکار ہے اور جس اضطراب کا، جس مفلسی کا شکار ہے، یہ اس آیت کی روشنی میں اللہ کی طرف سے فی الحال ان کے لیے توبہ کے راستے کھولنے کی پیشکش ہے۔ ان پر اب تک دروازے کھلے ہوئے ہونے کی یہ علامت ہے کہ اس اللہ کی زمین پر غیر مسلم آبادیاں خوشحال ہیں، مال و دولت سے لبریز ہیں، اور ہر طرح کی دنیاوی آسائشیں ان کے پاس بھرپور طریقے سے ہیں۔ اسی حالت میں امت مسلمہ من جملہ سخت بے چینیوں اور بیکاریوں کا شکار ہے، تو انہیں ابھی تک دفع نہیں کیا گیا، انہیں ابھی تک آخری سٹیپ سے نہیں گزارا گیا ہے، ان پر اب بھی دکھوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، بھوک و افلاس کے ذریعے، بدامنیوں کے ذریعے اب بھی ان پر دروازہ کھلا ہوا ہونے کی علامت ہے۔ اب بھی یہ اگر توبہ کر لیں تو یہ بڑے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم قریبی عذاب انہیں چکھائیں گے، قریبی عذاب یعنی دنیا کا عذاب۔ دنیا کے عذاب یہی ہے کہ روٹی پوری نہ پڑتی ہو، اولاد سرکش نافرمان ہو جائے، بدامنی ہو، غیر محفوظ ہو، آپ مستحکم نہ ہو، عزت و وقار ختم ہو جائے، خطرات سے دو چار آپ ہو جائے، امن و امان تہ و بالا ہو جائے، یہ عذاب ادنا ہے، یہ عذاب ادنا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم پہلے ضرور قریبی عذاب سے انہیں گزاریں گے، دون العذاب الأكبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلهم يرجعون، چھوٹے عذاب سے گزاریں گے تاکہ تھک ہار کر یہ واپس پلٹ آئیں اور اس بہانے سے یہ بڑے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چانس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس بدحالی سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس مفلسی سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس فقیری سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس بد امنی سے فائدہ اٹھائیں، توبہ اور انابت کا، دینداری اور رجوع اللہ کا۔ یہ وہ چانس ہے کہ اس کے بعد اگلا جو صورت ہوتی ہے وہ پھر یہ ہے کہ غفلت کی مہر ہی لگا دی۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم،
ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جو رب کو بھول گئے، جو رب کو بھول گئے۔ رب کو بھولے تو یہ ان کا جرم تھا، یہ ان کا جرم تھا۔ ہم نے اس جرم کی انہیں سزا دینا چاہیے، تو سزا ہم نے یوں دی، انساہم انفسہم، ہم نے انہیں اب ان کی عاقبت کے حوالے سے بے مقصد کر دیا۔ یہ میں نے سادہ معنی کیا ہے، ہم نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلوا دیا، انہیں اپنا پتہ عطا ان کا بھلوا دیا، انہیں ان کا اپنا تعارف بھلوا دیا، یعنی انہیں ان کی مرصدیت سے ہم نے دور کر دیا، ہم نے انہیں ان کی مرصدیت سے دور کر دیا۔ چاہتے کیا ہیں کوئی پتہ نہیں، کیا پروگرام ہے کوئی پتہ نہیں ہے، آخرت میں کس منصب کے خواہش مند ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کسی بات کا آیات پر آیات آ رہی ہیں اور اب بھی شعور نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر انساہم انفسہم کی یہ صورت ظاہر ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ناراض ہو کر بندے کو پھر اس کے نشے میں گم کر دیتا ہے، اس کے نشے میں گم کر دیتا ہے۔ نشائی کا جو تعیش ہے وہ اس کا بھولا پن ہے، نشائی کے جو مزے ہیں نا وہ حقیقت میں مزے نہیں ہیں، حقیقت میں تو وہ مصیبت کا شکار ہے، لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیے کہ وہ اسی مصیبت کو مزے سمجھتا ہے، وہ انہی آلائشوں کو سکون سمجھتا ہے، اسی میں ہی اسے راحت ملتی ہے۔ اب نہ اس کا یہ تسلسل لذت ٹوٹے گا، نہ یہ اس گڑ خرابے سے باہر نکلے گا۔ تو کیا نشائی مزے میں ہوتا ہے؟ وہ مزے میں نہیں ہوتا، لیکن اس کا شعور چھین لیا گیا، اب اسے اس کی ذلت میں مزہ آنے لگا، اب اسے اس کی ذلت میں مزہ آنے لگا۔ تو اگر پیر محسوس ہی نہیں کرتا بندہ تو یہ تو پھر وہی بات ہوئی، اور اگر وہ محسوس کرتا ہے تو نتیجہ نکالے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف وہ رجوع کر لے۔ ہمارے جو اقدامات ہیں وہ بہت زیادہ شرمندہ کن ہیں۔ ہم اپنے من حیث القوم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے کھیل و تماشوں کو دیکھیں، اپنے رجحانات کو دیکھیں، اپنے تعیش کی صورتوں کو دیکھیں، اپنے دکھاووں کو دیکھیں، اس زمانے میں اپنی فضول خرچیوں کو دیکھیں، برادریوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں، میل جول کو دیکھیں، اپنے طرز فکر کو دیکھیں، اپنے مشوروں صلاحوں کو دیکھیں، اپنی ثالثی پنچایتوں کو دیکھیں، اپنے معیار انصاف کو ہم دیکھیں، تو سب کچھ کو دیکھ کر پیارے بھائیوں ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، ہم شرمندہ کن کردار کے مالک ہوتے جا رہے ہیں۔ ان ایام میں بھی بچوں کی گردنیں ڈوروں کے ذریعے کٹ رہی ہیں نا، کٹ رہی ہیں نا، اور کب ہوتا ہے ایسا؟ مارکیٹیں جل جاتی ہیں، مارکیٹیں جل جاتی ہیں۔ کوئی تو ہے جو بنا رہا ہے، یہ باہر سے اٹھایا جاتا ہے، باہر سے تو لوگ ہمیں پیاس بھی نہیں دیتے، کوئی تو ہے یہاں بنا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اپنے لخت جگر کو خرچہ دیتا ہے۔ پچھلے سال 4 مرے تھے، 8 مرے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تیل کا بندہ ہے نا، یہ دال روٹی پوری نہیں ہوتی، چل تو پھر بھی نہیں ہے، کوئی ہے اسے خرید رہا ہے، کوئی ہے اسے فروخت کر رہا ہے، کوئی ہے اس میں تعاون کر رہا ہے، آگاہ ہے جانیں چلی جاتی ہیں، آگاہ ہے گردنیں کٹ جاتی ہیں، آگاہ ہے قانوناً جرم ہے، آگاہ ہے اس کی پاداش میں قید و بند کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بندہ اپنے شعور کے کس لیول پر کھڑا ہے نا شرمندگی والی بات، یہ بندہ اپنے شعور کے کس لیول پر کھڑا ہے
جو اپنے گھر کی دال روٹی پوری کرنا افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ 20,000 روپے کا ٹکٹ لے کر تماشا دیکھنے کے لیے ضرور جاتا ہے. بے مقصدیت کا شکار ہو جانا یہ نشائیوں کی زندگی ہے، یہ مدہوشی کی زندگی ہے، یہ بے شعوری اور بے مقصدیت کی زندگی ہے. کوئی کیا چاہتا ہے اپنی زندگی سے، کیا مفاد اٹھانا چاہتا ہے، نہیں معلوم. کوئی مفاد نہیں اٹھانا چاہتا. نہیں یہ معیار شعور تو شاید اقوام مغرب کا بھی نہیں ہوگا. اقوام مغرب اللہ رب العزت کے وجود کا، ذات کا، صفات کا اعتراف نہ کریں. دنیا تو الجھنوں والی نہیں چاہتے نا، یا دنیا بھی گھاٹے والی چاہتے ہیں. وہ تو اپنے معاشرے کے پرندوں کو بھی ریلیف دینا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے حیوانات کو بھی ریلیف دینا چاہتے ہیں اور انہیں پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں. اور ہم جس دکھ میں ہیں اس دکھ کا معالجہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، قومیں نصیحت کو بھول جائیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم دروازے کھول دیتے ہیں، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، مست ہو جاتے ہیں اپنے پاس موجود نعمتوں میں، غرق ہو جاتے ہیں جب اس میں، اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑ لیتے ہیں، وہم فاذا ہم مبلسون، پھر مایوسی کے سوا کوئی حاصل. کوئی دکھ بنتا ہے کہ کاروباری سلسلہ شروع کر رہا ہے ایک فرد مسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، وہ اس آغاز پر موسیقی سے ابتدا کرنا چاہ رہا ہے، اس آغاز پر رقص سے ابتدا کرنا چاہ رہا ہے، اس آغاز پر وہ بے حیائی کے کلام سے وہ آغاز کرنا چاہ رہا ہے. کیوں؟ بزنس شروع کیا جا رہا ہے. اسے نہیں لگتا کہ گناہوں کی وجہ سے برکتیں مٹتی ہیں، آتی نہیں ہیں. یہ کتنا بے سمجھ اور بھولا ہے کہ یہ چاہتا برکت ہے اور حرکت وہ کرتا ہے جس کے ذریعے برکت ختم. ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ سفر کیے، خرچے کیے، افراد دیے، اجداد قربان کرا دیے، زمینیں مربع چھوڑ آئے کہ اللہ کی وحدانیت کو اپنائیں گے، اسے بھول گئے. اپنے آباء و اجداد سے جو عادات سیکھی تھی اسے بھول گئے. یہ 20-25 سال کی ثقافتی یلغار ہم پر کیا ہوئی ہے کہ ہم اپنا آپ ہی بھول گئے، ہم اپنا آپ ہی بھول گئے. اور اس سے بڑی تکلیف کی یہ بات ہے کہ ہوش میں آنے کے لیے بھی تیار. پچھلے خطبہ جمعہ میں پیارے بھائیوں بات ہوئی تھی، ارادہ گناہ سے نحوستیں آیا کرتی ہیں، خواہش گناہ سے نحوستیں آتی ہیں. حدیث میں آیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے، صاحب علم بھی ہے، باعمل بھی ہے، اور صاحب مال بھی ہے. مال اللہ کے حکم کے مطابق کماتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، راتیں مصلے پر گزارتا ہے، زبان ذکر سے تر رکھتا ہے، رشتہ داروں سے بنا کے رکھتا ہے، صلہ رحمیاں کرتا ہے، چلتی پھرتی اللہ کی نشانی ہے. کوئی ایمان کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے اسے، سبحان اللہ. وہ ابھی افضل المنازل، یہ افضل درجے کا مسلمان. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دین ہے، سمجھ ہے، عمل ہے، اور اس کے پاس مال نہیں ہے. زبان ذکر کرتی ہے، کان ذکر سنتے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھیں برسنے والی ہیں، دل اللہ کے ڈر کے ساتھ دھڑکنے والا ہے، مشورے اچھے، صلاحیں اچھی، باتیں اچھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، باعمل ہے،
رات مصلح پر ہے، جہاں پہنچ جاتا ہے خیر دے آتا ہے، بھوکے کو دیکھتا ہے بے چین ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس سے خرچ کرو اس پر، فلاں بے چین ہے، بے قرار ہے۔ خرچ تو اس نے نہیں کیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ پہلے نمبر والے کے ساتھ اسے دکھا دے۔ تیسرا شخص ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے مال تو دیا ہے لیکن بے دین ہے، مال اس کے پاس ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اور مال ہو اور شعور نہ ہو مال کو خرچ کرنے کا تو سخت نقصان ہے اس کا، کیونکہ پھر وہ اپنی ثواب دین پر خرچ کرتا ہے تو گناہوں میں اڑا جاتا ہے، بے انصافیوں میں اڑا جاتا ہے، دکھاوے میں اڑا جاتا ہے، فضول خرچیوں میں اڑا جاتا ہے، موسیقیوں میں اڑا جاتا ہے، بے حیائیوں میں اڑا جاتا ہے۔ اللہ سے معمول حفاظت مانگے، اللہ ہماری دینی حالت اچھی کر کے ہمیں مالی حالت اچھی ہے، اکیلی مالی حالت اچھی ہو بے دینی کے ساتھ تو تباہی ہے، بربادی۔ اکیلی مالی حالت اچھی ہونا کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے ساتھ دینداری ہو پھر نعمت ہوتی ہے۔ یہ بے دین ہے لیکن مالی حیثیت اس کی اچھی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، متکبر ہے، انانی ہے، ضدی ہے، رشتے کاٹنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، جانے لینے والا ہے، بد اخلاق ہے، زہر قاتل ہے، ہمسایوں کے لیے عذاب، اپنوں کے لیے عذاب، برادریوں کے لیے عذاب، رشتے داروں کے لیے عذاب، طاقتور ہے، نہ کسی سے سنبھلتا ہے، صاحب منصب ہے، نہ کسی کی بات میں آتا ہے، ظلم پر ظلم کرتا جا رہا ہے، فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بدترین انسان ہے۔ چوتھا وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن مزاج اس تیسرے والا ہے، وہ اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اسے فخر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اس کے کارناموں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اس کے ظلم کا تذکرہ کرتا ہے، وہ خواہش میں ہے، وہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے بھی اس جیسا مال ملے تو میں نے بھی ایسی تیسی پھیر لے، مجھے بھی اس جیسا مال ملے تو میں نے نہ دیکھنا ہے نہ تاؤ دیکھنا ہے، ہاتھ جھکنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، مال ملنے دو، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، کسی کی کیا ضرورت، وہ میرے سامنے بات تو کرے، آنکھیں نہ نکال دوں اس کی۔ اب اس نے جرم کیا نہیں ہے، قیامت والے دن یہ آخری دونوں ایک درجے میں، تمنا شر خود تمنا ہے، خود شر ہے، خود گناہ ہے، شر کی اور برائی کی تمنا کرنے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جرم کرتا ہے اور پھر پکڑاتی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جرم کا ارادہ کرتا ہے اور پکڑا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جرم کا ارادہ کرتا ہے اور پکڑا جاتی ہے۔ سورۃ الکہف میں باغ والوں کا واقعہ آیا ہے نا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ایک شخص ہے، اس کے دو باغ ہیں، بہت بڑے بڑے باغ ہیں، یوں سمجھیے کہ مربعوں میں ہیں، 100 مربع، 200 مربع، 500 نہریں بڑے زمینداروں کی زمینوں میں سے گزرتی ہیں، دونوں باغوں کے درمیان نہر چل رہی ہے، زمین زرخیز ہے، انگوروں کے باغ ہیں اور باغ کھجوروں کے درختوں کی لگے۔ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ غور کیجیے کہ اس بندے کے پاس دنیا کی کتنی نعمتیں بیک وقت جمع، پانی دور سے نہیں لانا پڑتا، نہر باغ کے اندر سے مفت میں آسانی سے پانی اس کے کھیتوں کو باغوں کو لا جاتا ہے، دیواریں الگ سے نہیں بنانی پڑی کہ ارد گرد سارے باغ کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہیں، کھجور بہت قیمتی پھل ہے،
اس کو کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلند اتنا ہوتا ہے کہ چور چڑھ بھی نہیں سکتا ہے اس پر۔ تو کھجوروں کے درخت ہیں، دیواروں کے ذریعے دیوار بنانے کا خرچہ بچ گیا اور کھجوروں کا پھل ملا، اس کے ذریعے اس کی روزی بڑھ گئی۔ انگوروں کی جو بیلیں ہوتی ہیں یہ زمین پر نہیں بچھی ہوئی ہوتی، ورنہ تو پھل خراب ہوتا ہے۔ اس کے چھپر بنا لیتے ہیں، اس کے چھپر بنا لیتے ہیں۔ انگوروں کے باغات کے نیچے والی جو زمین ہے نا وہ محفوظ ہوتی ہے، وہ بچی ہوئی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، دو باغ ہیں، درمیان میں کھیت بھی ہے، درمیان میں کھیت بھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ پونجی ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ اس کے پاس پھل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی اور کاروبار ہے، غلہ منڈی کا کام ہے، اناج کا کام ہے، کوئی آڑت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے پاس۔ سینکڑوں مربوں میں باغ، کھجوروں کے درختوں کی باغ، انگوروں کی بیلیں، درمیان میں کھیت۔ نہر درمیان سے چلتی ہے، کوئی کرائے پر نہیں ہے، باغ دونوں اپنے، باغ دونوں اپنے۔ چل رہا ہے، چلنے دے اسے، شامت آ گئی اس کی، بہت بدل گئی۔ جب جگنے کا ٹائم آیا، شکر کا امتحان تھا، یہ فیل ہو گیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلَئِنْ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ ہم نے عرض کیا کہ مال ہو اور دین نہ ہو تو مصیبت ہے، اس پر انا للہ پڑھیے۔ باغ میں داخل ہوا اور کہتا ہے ما اظن الساعة قائمة، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا۔ ساتھی سے ایماندار سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا وولدا، تو بیچارہ ہے، تیرے پلے کیا ہے، تو مجھے کس انداز سے بات کرتا ہے؟ انا اکثر منک مالا، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، بعض نفرا، میری افرادی قوت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نعمت اعظم نہ ہوئی نا اس سے، اس نے سمجھایا، اس نے کہا اللہ سے کہا تیرے باغ کو بھی اللہ ہلاک کر سکتا ہے، اور جو پانی نہر میں ہے پانی کو گہرا کر سکتا ہے اللہ، تجھے پانی کی ایک بوند بھی نہ ملے، کیا کرے گا؟ ہوش کر، نہیں سمجھا۔ وہی واحد دن آیا تو باغ جل چکا تھا، باغ جل چکا تھا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب ہاتھ ملنے لگا کہ میں خرچے اتنے کر چکا ہوں، ان کا ہوئی نہیں ہے، باغ جل گیا، پونجی تباہ ہو گئی۔ کیا انجام بد ذکر کیا اور واقعہ ہمیں سنایا اس لیے تاکہ ہم اگر دولت میں ہیں تو اس طرح کے مول میں کر سکیں۔ آپ نے دیکھا اس نے جرم کیا اور یہ جرم کی سزا میں پکڑا گیا، جبکہ سورہ قلم میں دوسرے کا آیت ہے انہوں نے ارادہ جرم کیا اور ان کا باغ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے جرم کیا نہیں تھا، جرم کا پروگرام بنایا، جرم کا پروگرام بنایا، اور جب جرم کرنے گئے تو باغ جل چکا تھا۔ اِنَّا بَلَوْنَا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی حیران ہو گئے نا مکے والوں کو اتنی ڈھیل ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہم دراصل انہیں آزما رہے ہیں، رات کے کھانا ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دنیا والے تجارت کرتے ہیں سال کے 4 مہینے، باقی جزیرۃ العرب میں 8 مہینوں میں خون خرابہ ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے متولی سارا سال تجارت کرتے ہیں، ڈاکو بھی انہیں بکرے ذبح کر کر کے کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے گھر کے متولی ہیں، انہیں سیکورٹیاں دیتے ہیں، انہیں مہمانیاں
انہیں سستے داموں بیچتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے کھاتے ہیں. یہ دن تھا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. سردیوں میں ان کے قافلے جاتے تھے، گرمیوں میں ان کے قافلے جاتے تھے. جزیرۃ العرب کے لوگ سال میں ایک قافلہ لے جاتے اور اسی کی کمائی سے سارا سال گزارا کرتے تھے. اور ان کے سال کے 12 مہینے تجارت چلتی ہے. ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے، بیت اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے. دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو کھلاتے ہیں. اس لیے ان کو پوچھنا تھا ہر بندہ احترام کی نگاہ سے. امن و امان تھا. اب اس امن و امان کو انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انہوں نے یہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، سب سے پہلے ان کے لیے دشمنی پر اترے. ان کے ستانے کی وجہ سے مسلمان 13 سال کی اس ظلم کی چکی کو جھیلنے کے بعد آخر اپنی اولاد چھوڑ کے مدینے چلے گئے. انہیں دیکھو یہ مدینے میں جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، مدینے جا کر حملہ کرتے ہیں. بڑا پاس کرو. انہوں نے فیصلہ اپنے ایمان کے حوالے سے لیا نا، تمہاری اولاد کو نہیں چھینی ہے. تم کہتے تھے یہاں امن و امان کو خطرہ ہے، اپنا آپ کو لے گئے ہیں بس کافی ہے. نہیں، گھمنڈی ہے، انانی ہے، ضدی ہے. ایران میں آئے ہوئے ہیں، ہم تو لڑیں گے، نہ لو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. یہ بات نہیں بدر میں آئی، فیصلہ ہی مانگ رہے تھے نا 15 سال سے. فیصلے کا ٹائم آ گیا ہے، آخری موقع ہم تمہیں دے رہے ہیں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم. ہم پھر بھی تمہیں یہی مشورہ دیں گے، بس کر جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وان تعودوا نعود، پلٹو گے تو ہمیں بھی پلٹنا آتا ہے. وَلَن تُغْنِ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْءً. اب تمہارے وسائل کام نہیں دیں گے. وارننگ آ گئی، یہ بدر میں اتر ہے اور دعا کر کے اترے. ان کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے آسمان سے پتھر گرے، ہم ہلاک ہو جائیں ان کے پیچھے آپ کی. اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق پر ہے مسلمان، فامطر علینا حجارۃ من السماء. اللہ ہم تیرے کہنے پر بھی ماننے کے. راج کھانا ہضم نہ ہوا نا، امن ہضم نہ ہوا نا، دولت ہضم نہ ہوئی نا. منو سونا کما کے آتے تھے ایک سال کے اندر، وہ ہضم نہ ہوا. جس نے دیا اسی سے کہتے ہیں تیرے کہنے پر بھی ماننے کے لیے ہم تیار. ان کے پیچھے چلیں، مر جائیں گے ان کے پیچھے نہیں. جناب فرمان یہ تو حاکم الحاکمین کی رحمتیں ہیں کہ 1000 آئے تھے، 70 کو ہلاک کر کے باقیوں کو سلامت دے دی. انہیں پھر سوچنے کا موقع دیا، انہیں پھر سوچنے کا موقع دیا، ورنہ 1000 کے 1000 برباد ہو سکتے تھے. ابرا کا لشکر ان سے بڑا تھا، ایک کو بھی واپس نہیں جانے دیا. ان کے کھنڈرات، ان کی قبریں یہی بنا دی جاتی، لیکن اللہ نے 70 کو جہنم نصیب کیا، باقیوں کو بچا لیا، باقیوں کو بچایا. تو رب موقع دیتا ہے، رب تعالیٰ موقع دیتا ہے. ان بات والوں کا والد صالح آدمی، حلال خور آدمی، نمازی پرہیزگار، دیندار، ذکر و تسبیح کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے بنا کر رکھنے والا، اولاد رکھنے والا، سخاوتیں کرنے والا، رزق میں کمزوروں کو شریک کرنے والا. بچے شروع میں چلتے رہے، جوان ہوئے، اب باپ کے فیصلے جھکنے لگے. ہم پانی لگائیں، ہم سے کوٹی کریں، ہم کٹائی نہ کریں. بوریاں بھر بھر کے یہ مسکینوں کو دے دیتے ہیں، یتیموں کو دے دیتے ہیں. انہیں نہ دیتے تو 4 ایکڑ اور بڑھ سکتے تھے.
ہمارے ابا کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا، سب رج کے کھا رہے ہو، تم شکر کرو اللہ کا، 4 ہو یا 1000 ہو، تم نے وہی کھانا ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے، بس کرو اپنا۔ کہتے رہے والد شعور مند تھا، اور وہ بزرگ شعور مند ہوتے ہیں جو لگام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ وہ بزرگ اچھا نہیں کرتے ہیں عام طور پر جو لگام بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، باقی زندگی محتاجی میں گزارتے ہیں۔ ان کی صلاحیت پر نہ چھوڑیں، رب نے آپ کو مالک بنایا ہے، آپ بھی مالک رہیں، آپ بھی مالک رہیں۔ ان میں سے کسی کی مجبوری ہے، اسے ادھار دیں، ترکے کے حصے میں سے اس کی کٹوتی ہوگی۔ مالک کسے نہ بنائیں، ورنہ آپ دوائی کے پیسوں کے لیے ترستے رہیں گے، جسے دے جائیں گے وہ پچھڑوں کو کچھ نہیں دے گا۔ والد شعور مند تھا، نفس اپنے پاس رکھا ہوا تھا، میں کیا نہ کریں، پیچھے چل رہے ہیں، والد کی آنکھیں بند ہوئی، پہلا سال آیا، کٹائی کا موقع آیا، انہوں نے کہا ایک کھجور کا دانہ بھی مسکین کو نہیں ہے، ایک انگور کا دانہ کسی غریب کو نہیں ہے۔ نظام بدل گیا ہے، بچائیں گے زیادہ کمائیں گے، یہ ارادہ کیا تھا، رات کو جائیں گے، وسائل لے کر جائیں گے، افراد لے کر جائیں گے، کٹائی کریں گے سیدھے منڈی۔ آج سے سارا کچھ بند، انہوں نے کر دیا تھا بند، ابھی بند نہیں کیا تھا نا، ابھی کٹائی نہیں ہوئی تھی، ابھی ڈیری نہیں اٹھائی تھی، ابھی گیس ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ایک مجلس گناہ ہوئی جس میں یہ طے ہوا کہ آج کے بعد سخاوت پر پابندی ختم، خرچ نہیں کریں گے۔ یہ ادھر پروگرام بنا رہے تھے، قرآن پاک سورہ قلم کے سیاق کو آپ پڑھیے، این اسی دوران اللہ نے آپ کو بھیجا، بات کو اس نے بنا دیا۔ تم رب کے حکموں کو توڑ کر اپنی مینجمنٹ کی بنیاد پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کوئی اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی معیشت اپنے پیروں پر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ کوئی ملک اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ رب کا بھی باغی ہو اور کھڑا رہے، رب کی طرف سے ڈھیل بھی ختم ہو جائے وہ کھڑا رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ رات کو طے کر کے سوئے، رات کو رب نے بات چلا، صبح سویرے اندھیرے میں اٹھے، جگایا، سامان اٹھایا، چلو چلو دیکھ لو، مسکین نہ آ جائے پھر رولا پڑ جائے۔ وہاں گئے، بات چل چکا ہے، انہوں نے کہا اندھیرے میں راستہ بھول گئے۔ شعور مند نے کہا راستہ نہیں بھولے، یہ گناہوں کا نسلہ آ گیا ہے، توبہ کرو اللہ سے۔ قرآن کا سیاق بتاتا ہے اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی، اور کر لی تھی تو اچھے رہے، کر لی تھی تو اچھے رہے، باغ جلوا کر توبہ کر لی پھر اچھے رہے، باغ جلوا کر پونجی اڑا کر توبہ کر لی پھر اچھے رہے۔ وہ زیادہ نقصان میں ہوتے ہیں جن کا باغ بھی جل جاتا ہے، جن کی پونجی بھی تباہ ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب الاکبر جو ہے وہ ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں کی نحوستوں سے بھی محفوظ، تمنا گناہ، ارادہ گناہ سے بھی محفوظ۔